للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریمی لباس الحریری علی الرجال ریشمی لباس پہننا مردوں کے لیے حرام ہے، اس پر بیٹھنا حرام ہے اور اس کے ساتھ ٹیک لگانا بھی حرام ہے، جبکہ خواتین کے لیے اسے پہننا جائز ہے۔ آگے حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریشم نہ پہنو، کیوں کہ جو شخص دنیا میں اسے پہنے گا آخرت میں اسے نہیں پہن سکے گا۔ اور انہی سے یہ روایت منقول ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ریشم پہن لے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ بخاری کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہے، اسے دنیا میں وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امام نبی فرماتے ہیں آخرت میں کوئی خلاق نہ ہونے کا مطلب کوئی حصہ نہ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں ریشم پہن لے گا وہ اسے آخرت میں نہیں پہنے گا۔ اگلی حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے ریشمی کپڑا پکڑا، اسے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھا اور سونا لے کر اسے اپنے بائیں ہاتھ میں رکھا اور پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریشمی کپڑا پہننا اور سونا پہننا میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم سونا یا چاندی کے برتنوں میں پی لیں اور ان میں کھائیں، اور آپ نے ہمیں ریشم اور دیباج پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع کیا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ نور الرضا کا وَأَمَّا النَّفْلُ فَهُوَ مَا سِوَى ذَلِكَ اور بہرحال نفل پس وہ ان کے علاوہ ہو، اس سے وہ جن کی کراہت ثابت نہیں ہوئی، جن کی کراہت ثابت نہیں ہوئی ان کے علاوہ تمام کے تمام نفل ہیں۔ آگے بہرحال مکروہ پس وہ دو قسمیں، مکروہ تنزیہ مکروہ تحریمی۔ پہلی مکروہ تنزیہ وہ عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے اکیلا 9ویں کے علاوہ، 9ویں کا روزہ یا 11ویں کا روزہ نہیں رکھنا، صرف عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا رکھنا، یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور ثانی وہ عیدین کا روزہ رکھنا اور ایام تشریق جہاں قربانی والے دن، کیونکہ ان دنوں میں نا بندہ وہ رب تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوتا ہے عید والے دن، عیدین کے دن، تو اس وجہ سے مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے روزہ رکھنا۔ اور مکروہ ہے اکیلا جمعے کے دن کا روزہ رکھنا اور بدھ کا اکیلا جمعہ رکھنا اور نذیرو اور مہر جان کا دن کا روزہ رکھنا۔ یہ نذیرو نیروز اور مہر جان یہ یہودیوں کے 1-2 دن ہیں جو مناتے ہیں، جس طرح کرسمس ڈے ہوتا یہ اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر یہ کہ جس کی موافق کو اپنی عادت پر، یعنی کہ جو بندہ ایک وہ عادت ہے اس کی روزے رکھنا لگاتار رکھ رہا ہے تو اس کو مکروہ نہیں ہے، باقیوں کو مکروہ ہے جو اکیلے صرف انہی کے روزے رکھنا ہے۔ اور یہ جمعے کا روزہ اس لیے کہ جمعہ فضیلت والا دن ہے، اس لیے ساتھ ملا لیا، جو ہفتے کا دن بھی یہودیوں کا دن ہے اسی وجہ سے۔ اور مکروہ ہے یوم وصال کا روزہ رکھنا۔ یوم وصال کا روزہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ افطار نہ کرے، لگاتار روزے رکھتے رہے، مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھائے نہ۔ آگے تعریف کریں گے اس کی، اگرچہ دو ہی دن ہو۔ آگے واہ سے تعریف کر رہے ہیں یوم وصال کی، وہ یوں کہ افطار نہ کرے غروب کے بعد بالکل، یہاں تک کہ متصل ہو جائے آج کے دن کے ساتھ دوسرے دن کا روزہ، آج کے دن کے ساتھ، یعنی کہ ایک بندہ اس نے طلوع فجر ہوا روزہ رکھا، پورا دن اسی طرح رہا، مغرب کے بعد اس نے افطار نہ کیا، ساری رات اس طرح، پھر آگے اگلا دن آ گیا پھر اسی طرح رکھا، تو اس کو یوم وصال کہتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کو یہ رکھتے تھے تو صحابہ کرام نے رکھنے شروع کیے تو رسول نے منع فرمایا، یہ مکروہ ہے۔ اور مکروہ ہے یوم دہر کا روزہ رکھنا، یعنی کہ یوم دہر ہے ہمیشہ کا روزہ رکھنا، ہمیشہ روزے رکھتا، تو یہ کیا ہے مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیشہ کا روزہ رکھنا اس کو کہتے ہیں، ان کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا۔ ہدایت النحو آگے فصل ہے کنایات کے بارے میں۔ کنایات وہ اسم جو دلالت کرے مبہم عدد پر، جس طرح کہ کم اور قضا، اور مبہم بات پر، اور وہ قیتا اور زیتا ہے، اور تو جان کے کم 2 قسموں پر ہے، استفہامیہ، آگے آ رہا ہے خبریہ۔ استفہامیہ وہ جس کا ما بعد منصوب مفرد و تمجیز کی بنا پر منصوب مفرد ہو، جس طرح کہ کم راجلن عندک، اب راجلن تمجیز کی بنا پر کیا ہے منصوب مفرد ہے۔ ٹھیک ہے، اور خبریہ ہو
خبریہ کی قسم وہ جس کا مابعد مجرور مفرد ہو، جس طرح کہ کم مال انفقت، یا جمع مجرور جمع ہو، جس طرح کہ کم رجال لقیت ہوں، اور اس کا معنی کثیر ہے، اور اس کا معنی کیا ہے؟ کثیر ہے، اور داخل ہوتا ہے من ان دونوں میں، یعنی کہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ میں داخل ہوتا ہے، جس طرح کہ تو کہے گا کم من راجل لقیت اور کم من مال انفقت ہو، کہ کتنا مال کتنے مرد ہے جن سے میں ملا، یا کتنا مال ہے جو میں نے خرچ کیا، اور کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے تمییز کو قرینے کی وجہ سے، جس طرح کہ کم مال ابو، جس طرح کہ تمییز کی بنا پر یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے کہ کم مالو کا، اب یعنی کہ کم دینارن مالو کا، ٹھیک ہے، اور کم درب تو کم درب کم درب تن درب تو، کہ کتنا میں نے مارا، یعنی کہ میں نے بہت شدید مارا۔ اب یہاں پر دیکھیں تمییز کو حذف کر دیا، کرینہ یہ ہے کہ اگر کوئی سے میں پوچھوں کم مال کا، تو نے کتنا مال خرچ کیا، تو اس سے مراد ہے بھائی یعنی کہ اس دور کے اس دن کے، یعنی کہ اگر پاکستان میں تو وہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ تو نے کتنے روپے خرچ کیے، اگر سعودی عرب میں تو نے کتنے ریال خرچ کیے، تو مال یہ کرینہ پایا جا رہا ہے کہ مال کی بات کر رہا ہے، اسی لیے تمییز کو حذف کر دیا، اور کتنا میں نے مارا ہے، اور میں نے اس کو مارا ہے، اب اس کو مارا ہے کتنا مارا، تو کہا دربن میں نے اس کو مارا ہے، زیادہ مارا، مضبوطی سے مارنا ہے، تو اب مارا ہے، مارنے کو حذف کر دیا تمییز کرینے کی بنا پر، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے محنت کر کے۔ آگے جو آ رہی ہیں نا یہ قسمیں آ رہی ہیں، یعنی کہ جو قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا اعراب کس طرح ہوگا، سوال ہے کم کے قواعد میں، تو یہ وہی ہے، آگے یہ آپ نے یاد کر کے آنا ہے، وہ قواعد سے یہ ہم کر لیں گے پھر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔